नाजरीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। आपने हुर्मुज़ में जंग जारी है, नई वेव आई है अमेरिका की तरफ से ईरान पर अटैक्स की, और बहुत सारी जगहों से रिपोर्ट हुआ है, धमाके हुए हैं। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाइयाँ की गई हैं, कुवैत, बहरीन और उर्दन के अंदर हमले किए गए हैं। बीच में एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अमेरिका के अंदर किसी ज़माने में एक नाकाबिल शिकस्त किस्म की लॉबी हुआ करती थी जिसका नाम था और है इजरायली लॉबी। अब उसके ख़िलाफ़ या उसके बारे में खुल के बातें शुरू हो गई हैं। दो आवाज़ें अमेरिका की तरफ से आपको सुनाई देती हैं और मुतज़ाद आवाज़ें हैं। एक आवाज़ तो ये है कि ईरान के ऊपर जंग हमने जारी रखनी है, ईरान की अपनी कोताहियों की वजह से, गलतियों की वजह से, मिसकैलकुलेशंस की वजह से या अपने एजेंडे की वजह से, और हर हाल में डोनाल्ड ट्रंप को उस तरफ धकेलना है। दूसरी आवाज़ ये है कि इसराइल की लॉबी के करतूत हमें पता है, हमने इस लॉबी को भांप लिया है और एप्स्टीन जैसे लोग भी इस लॉबी के लिए काम करते रहे हैं। हमें तवातर के साथ जंग में नहीं जाना। और ये बातें अंदर से कौन कर रहा है? ये जेडी वैंस कर रहे हैं, जो अमेरिका के नायब सदर हैं। आज के प्रोग्राम के एक हिस्से में हम जेडी वैंस की इन बातचीत के मामलात के तनाज़र में जानना चाहेंगे कि अमेरिका के अंदर क्या ट्रेंड बदल रहा है। ये याद रखें कि डेमोक्रेट्स ने 100 से ज़्यादा कांग्रेस के अंदर अमेरिका की तरफ से असला जाता है इसराइल को, और जो एड जाती है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसके खिलाफ वोट दिया है। उसको रोक नहीं सके लेकिन वोट उसके खिलाफ दिया। तो क्या अमेरिका के अंदर ट्रेंड चेंज हो रहा है? हमारे पास वाशिंगटन से रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव हैं, पाकिस्तानी नयाद अमेरिकन साजिद तारड़ साहब होंगे और आयशा तंजीम साहिबा होंगी। हम इसी प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे शाह खावर से, एडवोकेट है, माहिर कानून है। इशू ये है कि पाकिस्तान की अदालतों में 22 लाख के करीब केसेस पेंडिंग हैं। 20 लाख के करीब केसेस जो हैं वो पेंडिंग है छोटी अदालतों के अंदर। एक पाकिस्तान में फ़हीम सरदार का बड़ा दर्दनाक मर्डर केस हुआ, उसको हम केस स्टडी के तौर पर ले रहे हैं कि क्या अदालतों के अंदर निज़ाम के बर्डन के तहत ये जान नहीं है कि इन केसेस को जल्दी से प्रोसेस करें, और जब जल्दी होती है तो निज़ाम कैसे रिस्पॉन्ड करता है। दहाइयाँ गुजर जाती हैं, इंसाफ नहीं मिलता। इसके ऊपर इनसे बात करेंगे। और फिर एक और बड़ा अहम मामला, बच्चे, मोबाइल और इंटरनेट। पंजाब असम्बली के अंदर एक करारदाद मूव हुई है कि जो बच्चे 16 साल से कम हैं उनकी इंटरनेट तक एक्सेस और प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हमने लगानी है। दुनिया भर में 26 ममालिक ऐसे हैं और बेशतर इंतहाई लिबरल लेज़र-फेयर इकॉनमीज़ वाले, जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, उन्होंने ऐसे कवानीन बनाए हैं। तो करारदाद के बाद क्या कानून आएगा या नहीं? सारा अहमद साहिबा हमें ज्वाइन कर रही होंगी, जो चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड फैमिली एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब, रुकन पंजाब असम्बली। आइए नाज़रीन, बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको अमेरिका लिए चलते हैं। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आयशा तंजीम, दोनों का बहुत शुक्रिया। साजिद साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। हम सब ने जेडी वैंस के बयान बड़े गौर से सुने, और अब मैं उनके बराबर में डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी सुन रहा हूँ। एक कह रहा है कि हम मुसलसल हालत जंग में नहीं रह सकते, और इसराइली लॉबी और चंद एक अमरीकी हार्ड लाइनर्स हमें उस तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन उसी का जो सदर है उसके बारे में ये खबर है कि वो ये भी ऑप्शन देख रहा है कि ईरान के अंदर जंग को बढ़ा दिया जाए। तो फिर जेडी वैंस की मंतक के मुताबिक तो डोनाल्ड ट्रंप इजरायली लॉबी के एजेंडे पे चल रहा है। देखिए तलत भाई, एक कंफ्यूजन ये था, चंद दिन पहले एक और भी खबर आई थी, मैं बल्कि उस पर हैरान था खुद, कि ना सिर्फ जेडी वैंस, वो तो खुद एक एंटी वॉर है अल्टीमेटली और मेगा मूवमेंट का हिस्सा है और उनका फ्यूचर है आगे 2028 के अंदर भी। लेकिन एक नई बात ये हुई थी कि हमारे मार्को रूबियो, जो हमारे वजीर खारजा हैं, वो भी इस हमले के हक में नहीं थे। और आज देखें कंफ्यूजन किस किस्म का है। आज के सारे जो इंटरनेशनल जरीदे हैं वो बिल्कुल खुसूस कह रहे हैं, उन्होंने ईरान के हवाले से कहा है कि अनब्रेकेबल रेड लाइन, हरमूज हमारे लिए अनब्रेकेबल रेड लाइन। दूसरी तरफ से जो है वो एक और मैं एक खबर आपको बताना ये चाहूंगा कि आज एक अमेरिकी शहरी को रिहा कर दिया ईरान ने, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने ये भी कहा है कि ग्रेट जेस्चर ऑफ गुडविल, ग्रेट जेस्टर ऑफ गुडविल। बिल्कुल, फिर उसकी बिल्कुल। तरफ देखा जाए तो अगर अमेरिका वहां रहता है तो सूट किसको करता है? इजराइल को सूट करता है। इजराइल उसको वहां पे एंगेज करके रखना चाहेगा डेफिनेटली। आज हेलो फायर मिसाइल जो है वो भी दाग दिया गया अमेरिका की तरफ से। और फिर इसमें देखा जाए तो, और क्रूड ऑयल $86 पे जा चुका है। तो दर हकीकत, और आज की जो खबर है वॉशिंगटन पोस्ट में, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के जो उनकी मकबूलियत है वो स्लिप करके 30% पे आ चुकी है। नंबर 1 इशू महंगाई है। लेकिन इन सारी चीजों में देखा जाए तो एक ऐसा एक मंजरनामा सामने आ रहा है। यहां ये जरूर मैं समझता हूं, जो मेरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है
کہ پاسدارانہ انقلاب جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں. اگلے دن سنا ہے یہ پتہ کہ عراقچی صاحب کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا ہے وہاں ایران میں, اور جی جی. اس میں وہ اپنی گرپ لوز کرتے نظر آ رہے ہیں. اور ایک بڑا ڈینجرس سینیریو ہے کہ اگر پاسدارانہ انقلاب آتے ہیں. ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن آپ نے جو بیانات کا ذکر کیا, میں چاہوں گا کہ عائشہ اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں. تو عائشہ, یہ ایک فیملیئر پیٹرن بھی نظر آتا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یا اس کے حوالے سے بہت شدید قسم کے خطرات سے بھرپور اور دھمکیوں سے بھرپور بیانات سامنے آتے ہیں, تو برابر میں ایک رستہ بھی کھلتا ہوا نظر آتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی پیٹرن ہے, اب اٹیکس تو کر لیے ہیں اور اب بڑکوں کے ساتھ ساتھ ہم نے بات چیت بھی کرنی ہے, یہ وہی پیٹرن ہے یا اس سے مختلف ہے؟ نہیں طلعت, یہ وہی پیٹرن ہے. اور جبکہ پچھلے کئی دن سے جب بھی میرے سے کوئی پوچھ رہا ہے تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ امریکی حکومت کی اس وقت اسٹریٹجی ہے ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ, کہ آپ ایک دم سے اتنا زیادہ حملہ کریں کہ اگلے بندے کو یہ لگے کہ ہم یہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور وہ پھر آپ کو ڈی ایسکلیٹ کریں. میرے خیال میں اس وقت جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہی ہے کہ ایران کو مذاکرات کی میز پہ واپس لایا جائے, لیکن ان کنڈیشنز پہ جس پہ امریکہ چاہتا ہے. کیونکہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا جو مفاہمت تھی اسے دونوں سائڈز نے اپنے اپنے طریقے سے سمجھا. ایران نے ایک طریقے سے سمجھا, امریکہ نے دوسرے طریقے سے سمجھا. ایران کے لیے آبنائے ہرمز اس وقت اس کا کنٹرول زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے یا انہوں نے بنا لیا ہے. امریکہ یہ جانتا ہے کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز پہ اپنا کنٹرول مکمل کر لیا تو پھر مذاکرات کی میز پہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. تو یہ ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ والی پالیسی کے ہی تناظر میں یہ ساری آپشنز صدر ٹرمپ کو پیش کی جا رہی ہیں. اور گراؤنڈ ٹروپس کی بھی جو بات ہے, دیکھیے وال اسٹریٹ جرنل کی جو سٹوری تھی اس میں یہ تھا کہ صدر ٹرمپ کے سامنے یہ آپشنز پیش کی جا رہی ہیں. صدر ٹرمپ کا ہم نے یہ بھی ماضی میں دیکھا ہے کہ جب انہیں کوئی آپشنز پیش کی جاتی ہیں تو وہ اس کو پبلک میں بھی بول دیتے ہیں, جو کہ ماضی کے صدور نہیں کرتے تھے. وہ پورے آپشنز کو وے کر کے ان کی اچھا برا دیکھ کے جو نتائج آتے تھے وہ پبلک میں بولتے تھے. تو صدر ٹرمپ کا ہم نے ایک یہ بھی دیکھا ہے کہ جو تھنکنگ چل رہی ہوتی ہے, جو سوچ بچار بیہائنڈ کلوز ڈورز, وہ بھی اکثر پبلک میں آ جاتی ہے. اور گراؤنڈ اب ٹروپس ایک کا اور بھی جو اہم ہم نے ایشو ہے جس ذکر, کے اوپر میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہم واپس آتے ہیں, لیکن اس کے بیچ میں ہے اسرائیلی لابی کا انفلوئنس, جس کے بارے میں شروع میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس جنگ کو چلوانے کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا. نتن یاہو اور اسرائیلی ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ بہت عرصے سے بہت سارے صدور کو یہ جنگ بیچ رہے تھے, اور ان صدور نے یہ جنگ نہیں خریدی بطور پالیسی آپشن. ڈونلڈ ٹرمپ کے یہاں پر یہ ہوا, اور اب بھی اسرائیلی لابی کا انفلوئنس کتنا ہے. جے ڈی وینس کا ایک ناظرین ہم آپ کو بیان سناتے ہیں, اور تجزیہ نگاروں سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اسرائیلی لابی کیا واقعتاً اس تمام مدے کے اندر پوز ہوئی ہے, اس کے خلاف امریکہ کے اندر نظام کے اندر سے بھی کوئی آواز اٹھ رہی ہے, یا وقتی ابال ہے اور آہستہ آہستہ دوبارہ سے پرانا نظام لاگو ہو جائے گا. تو طارق صاحب, واقعتاً اسرائیلی لابی کی حالت یہی ہے جس طرح وہ بیان کر رہے ہیں کہ پیسے بھی بانٹتے ہیں اور بتدریج انہوں نے انفلوئنس بڑھایا, لیکن اب شاید وہ ریڈار پر ہیں. یہ لابی کیا ہے, کیسے آپریٹ کرتی ہے؟ ایبسولوٹلی میں ایگری کروں گا, بلکہ اس کی ایک مثال, زندہ مثال موجود ہے. اے پیک جو کہ اسرائیل کا جوش ایک پیک ہے, انہوں نے $127 ملین 2024 کے الیکشنز میں سپینڈ کیا تھا, اور وہ بار بار, اور اس کے کئی شواہد موجود ہیں. کوئی بھی کانگریس مین اگر 2 اسٹیٹ سلوشن کا, فلسطین کا نام لیتا ہے, اگلے الیکشن میں وہ فارغ ہو جاتا ہے. اور در حقیقت اگر دیکھا جائے تو انفلوئنس کی ایکسٹریم ذرا دیکھی جائے کہ سٹیو وٹکاف کون ہیں, جوش ہیں. جیرڈ کشنر کون ہیں, جوش ہیں. اور دیکھا جائے اس کے بعد, ان کے بعد جو اس وقت کیبنٹ میں کون ہے, زائنس کرسچن ہے. ہمارے سیکرٹری آف وار دیکھیں پیٹ ہیگسیت, تو ٹوٹل بالکل اس وقت اس کے مائک حق بھی دیکھیں, اس وقت جو امریکہ کے ایمبیسڈر ہیں اسرائیل کے اندر, دیکھیں گریٹر اسرائیل کے نقشے کو انڈورس کر رہے ہیں. جا کے اسرائیل کے اندر امریکن ایمبیسی کے لیے جو بیانات وہاں دیے انہوں نے, وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. تو یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ماضی میں اور آج کی ایڈمنسٹریشن بالکل ایبسولوٹلی ساتھ کھڑی ہے. لیکن کیا اسرائیلی لابی اس مرتبہ ایکسپوز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے پہلے کی نسبت؟ کیونکہ جس طرح کی باتیں ہم آج کل سن رہے ہیں اس سے پہلے. جی گو اہیڈ. میں ٹوٹلی ایگری کروں گا, پبلک اوپینین چینج ہو رہی ہے. غزہ کے بعد بالکل ایبسولوٹلی جو ظلم و ستم لوگوں نے دیکھا, آپ نے دیکھ لیا نیو یارک NYU کے باہر کیا ہوا, کولمبیا کے باہر کیا ہوا. پھر ممدانی صاحب کا الیکشن جیتنا دیکھیں, اس میں 30% ووٹ دیے جوش جینزی نے. اس وقت بالکل اوپینین چینج ہو رہی ہے.
irreparable डैमेज हो रहा है इजराइल का। और बिल्कुल जेडी वैंस साहब ने बिल्कुल सही उसमें कहा है, मैं टोटली एग्री करूंगा। आशा, योर टेक, इसराइली लॉबी, मौजूदा सूरत हाल। जी जी बिल्कुल, मैंने तो पिछले 15-20 साल में यहाँ इजरायली लॉबी का बतदरीज असर कम होते देखा है। और अब जो हमने देखा, जो एक कांग्रेस में वोट डला जिसमें आधी डेमोक्रेटिक पार्टी ने, और ये इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेट्स भी हैं, ये सिर्फ ममदानी साहब वाले, जोहरान ममदानी वाले डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नहीं हैं, इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेट्स ने जो उनके खिलाफ वोट डाला, ये एक बहुत बड़ा साइन है। फिर न्यूयॉर्क में 2 इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेट्स जो इनकम्बेंट्स थे, जो दोबारा अपनी सीट के लिए लड़ रहे थे, उनका सिर्फ इस बात पे हार जाना कि वो इजराइल की सपोर्ट छोड़ने को तैयार नहीं थे, और जोहरान ममदानी ने जिनको बैक किया उनका प्राइमरी जीत जाना, ये बहुत बड़ी सिग्नल्स हैं कि अमेरिका में जो एक इजराइल के लिए ये होता था कि इसराइल कुछ भी कर ले अमेरिका उसके साथ खड़ा है, वो चेंज हो रहा है। बल्कि हकीम जेफरीज जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेस में लीडर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर डेमोक्रेट्स अगला इलेक्शन जीत जाते हैं तो इसराइल को जो इमदाद मिलेगी वो उस पे ये रखा जाएगा कि वो फिर फलस्तीनियों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जो है इसराइल को रोकनी पड़ेगी। तो इस तरह की इसराइल के ऊपर कभी चेक्स पहले लगे नहीं थे, जिनकी कि अब खुलेआम अमेरिका में बात हो रही है। तारड़ साहब, इस मरतबा की जो लॉबिंग है वो जेडी वैंस के बयान के मुताबिक वो इस जंग को तवालत देने के लिए है, तूल देने के लिए है, और उन्होंने कहा कि बस मकसद इसराइल का यही है कि जंग चलती रहे, जिससे मुराद ये कि शायद ईरान के लिए एक नादर मौका है कि अमेरिका के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन भी बनी हुई है, और अगर वो एक अच्छी डील ले लेता है तो शायद इसराइली लॉबी के मकासद डिफीट हो जाएं, और वो लोग जो इसराइल के अज़ाइम के बारे में बखूबी वाकिफ़ हैं, वो हो सकता है खामोशी के साथ ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर भी बना पाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका का वहां पे एंगेज रहना सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री है, इजराइल, उसको सूट करता है। दूसरा पास दरान, बल्कि ये मेरी ख्वाहिश जो होगी, पास दरान इसका एक्सक्यूज प्रोवाइड ना करें तो बेहतर होगा। नुकसान होगा सबका। जीसीसी कंट्रीज इस वक्त बेचारे डरते फिर रहे हैं, क्योंकि बार बार आज जिस तरह मैंने आपको कहा है कि हरमूज के बारे में उन्होंने कहा अनब्रेकेबल रेड लाइन, और फिर उस पर यहां पे मैं तलत भाई ये भी कहना चाहूंगा कि अगर मेमोरेंडम ऑफ, अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड के को देखा जाए तो वो सारे का सारा ईरान की फेवर में जाता था, बल्कि मिसाइल सिस्टम अमेरिका भूल चुका था। लेकिन मेरे ख्याल में उससे बेहतर जो मुद्दा है ईरान को नहीं मिल सकता। लेकिन इस वक्त जो कि तदफीन, आयतुल्लाह की तदफीन के बाद जज्बात आसमान को छू रहे हैं, इनका बदला और सुरख झंडे, दर हकीकत मैं इसी से डर रहा था पहले भी कि कहीं एक कोई ऐसा डैमेज ना हो जाए। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि 1 हफ्ते के बाद मैं इन चीजों को देखूंगा। मैं समझता हूं कि बेहतरी इसी चीज में होगी, किसी ना किसी मिडिल ग्राउंड पे आया जाए और इससे आगे बढ़ा जाए मेरे ख्याल में। अदरवाइज जिस तरह मैंने कहा है, अमेरिका वहां एंगेज रहेगा, ग्रेटर इजराइल का जो उनका मोटिव है उसको तकवीयत मिलती है मेरे ख्याल में, और बेहतर यही होगा कि इसको अवॉइड किया जाए। आशा, सुपर पावर या बिग पावर की ईगो अभी एट स्टेक है। इसराइल तो अपनी लॉबिंग कर रहा होगा अपने मकासद की वजह से, और कर रहा है, जिसका एक्सपोजे जो है हमें मिलता है कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर उसके बारे में बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी ये बात की है जो जेडी वैंस ने दोहराई। लेकिन सुपर पावर कैसे इतनी बड़ी धमकियों के बाद और जंग के बाद फिर बातचीत के टेबल के ऊपर आए? अब तो तारड़ साहब ने जिक्र किया रेड लाइन जो बनी है आबनाए हुर्मुज़, अब तो बाबल मंदब स्ट्रेट जो है, जो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के साथ मिलती है, वहाँ पर हूतीस को उन्होंने तैयार कर लिए। 2 तरफा किस्म का एक अटैक जो है वो ईरान उसके लिए तैयार हो रहा है। सो सुपर पावर कैसे वाइंड डाउन करें? आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि अगर ईरान ने अपनी जिद ना छोड़ी तो अमेरिका के लिए फिर ऑप्शंस क्या होंगे? देखिए, इसमें जो मीडिएटर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर तुर्की, इजिप्ट और कतर भी शामिल हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगा। दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ गिव इन करना होगा, क्योंकि एस्केलेशन अगर एक तरफ करेगी, ये जिसको हम साइकिल ऑफ एस्केलेशन करते हैं कि अगर एक साइड कुछ करेगी तो दूसरी साइड को करना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं कि सुपर पावर की एक ईगो भी होती है, लेकिन यहाँ उस ईगो से बढ़ के एक बहुत बारीक थिन लाइन
बैलेंसिंग एक्ट भी करना पड़ रहा है इस एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि एक तरफ अगर ये जंग जारी रहती है तो ये जो उन्होंने चंद बफर बनाए थे जिसकी वजह से तेल अभी उतना महंगा नहीं हुआ, 100 से ऊपर नहीं गया जिसका उन्हें डर था, लेकिन अगर ये जंग जारी रहती है तो तेल ऊपर चला जाएगा और इकोनॉमी जो है उसको बहुत नुकसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो आगे इलेक्शंस आने वाले हैं, एक तरफ तो वो लोग इकोनॉमी पे वोट डालेंगे, लेकिन अगर दूसरी तरफ ये भी लगा कि अमेरिका बिल्कुल ही हार के बैठ गया है, तो एक जो इमेज सदर ट्रंप ने अपनी बेस में बनाया हुआ है कि अमेरिका एक स्ट्रांग मुल्क है, अमेरिका फर्स्ट, मैं जो हूं एक स्ट्रांग प्रेसिडेंट हूं, वो इमेज उनका खराब हो जाएगा, उसका भी इलेक्शन में नुकसान होगा। तो एक बहुत बैलेंसिंग एक्ट भी करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि आप नाए हुर्मुज़ पे जीसीसी ममालिक का भी अमेरिका पे प्रेशर है कि आप ईरान को इस पे कब्जा नहीं करने दे सकते क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उनका होगा। तो कोई 3 या 4 ऐसे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बैटल फ्रंट्स हैं जिसको के बैलेंस करना पड़ रहा है इस वक्त अमेरिका को। और मेरा ख्याल है कि मीडिएटर जो ममालिक हैं उन्हीं को बीच में पड़ के कोई ऐसी, जिसको कहते हैं ना, ऑफ रैंप देना पड़ेगा दोनों साइड्स को कि वो उस पे जो है वो वापस चले जाएं। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था वो तारर साहब ने बहुत सही कहा कि वो ईरान के पूरी तरह हक में था। तो कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि वो या उससे मिलता जुलता कोई दूसरा मफाहमती याददाश्त कोई हो जिसपे कि दोनों फरीक़ैन मिलके बैठें। जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये है कि जो मीडिएटर्स हैं पाकिस्तान के अलावा, ईरान ने हर मीडिएटर के ऊपर हमला भी किया है और उसके नताइज फिर निकलते हैं। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अमेरिका के अंदर किस किस्म की तब्दीलियाँ आ रही हैं, चाहे वो जंग के हवाले से हों, डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग के हवाले से हों, ऑप्शंस के हवाले से हों और इसराइल की लॉबिंग एफर्ट के हवाले से हों। स्टे ट्यून्ड नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म नहीं हुआ। 2 बड़े अहम इश्यूज़ हमने उठाने हैं ब्रेक के बाद। अब आइए नाजरीन उस मामले की तरफ जिसके ऊपर सबकी नज़रें लगी रहती हैं हर वक्त। इसका ताल्लुक मोबाइल से है और सिर्फ मोबाइल से नहीं है, मोबाइल के ऊपर जो ऐप्स चलते हैं और उसके बैकएंड के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स हैं। दुनिया में इस वक्त 25 ऐसे ममालिक हैं और उसके अंदर आपको नॉर्वे भी नज़र आएगा, डेनमार्क भी नज़र आएगा, कनाडा भी नज़र आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी नज़र आएगा, स्पेन भी नज़र आएगा। मैं मगरबी ममालिक की जानबूझ के मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि अमूमन हमें बताया जाता है कि मगरबी ममालिक में बड़ी छूट है। बरतानिया भी उसके अंदर मौजूद है जहाँ पर सख्त तरीन कवानीन मुरतब किए जा चुके हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों की पहुँच इंटरनेट के ज़रिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं होनी चाहिए। ड्रैकोनियन किस्म के कवानीन है जिसमें आपको चाइना में और ऑस्ट्रेलिया के कवानीन में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान के अंदर भी इसके ऊपर बहस चल निकली है। पंजाब में 16 साल से कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई महदूद करने की एक करारदाद असम्बली में जमा करवाई गई है। हमारे पास मौजूद है सारा अहमद साहिबा जो चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब, रुकन पंजाब असम्बली, जिन्होंने ये करारदाद मूव किया है। सारा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आई एम श्योर इस करारदाद के बाद आप जनजी के साथ तो कुछ ज़्यादा मकबूल नहीं होंगी, बट आई कैन इमेजिन कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दुनिया भर के अंदर जो बहस चल रही है। मैं जानना चाहूँगा कि आपके मुहर्रकात क्या हैं इस करारदाद को पेश करने के? कुछ डाटा आपने देखा, कुछ तहकीक हुई, क्या पता चला कि बच्चों के क्या इश्यूज़ हैं इन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तलत साहब, बेसिकली अकॉर्डिंग टू रिसर्च और जो मैंने खुद विटनेस करती हूँ क्योंकि मैं चाइल्ड सर्वाइवर से डील कर रही हूँ, काफ़ी सालों से चाइल्ड प्रोटेक्शन का काम कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि बच्चे ऑनलाइन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसके जितने यूजेस हैं, जितना उसके फ़वाइद हैं, उतने ही मनफी असरात हैं बच्चों के जहनों में जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ को। तो मैंने देखा कि एंग्जाइटी का शिकार आजकल के बच्चे हो रहे हैं, उसके बाद डिप्रेशन हो रहा है एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं कि उनसे रात को सोया नहीं जाता और उनको उसके बाद कंसंट्रेशन उनकी बहुत रिड्यूस हो गई है। देर अनएबल टू फोकस, जिसकी वजह से उनकी तालीम पे, उनकी स्टडीज़ में फ़र्क पड़ा है। ये सब देखने के बाद आई थॉट एंड आई फील स्ट्रांगली दैट पाकिस्तान को भी दूसरे ममालिक की तरह, जो आपने मेंशन किया, बहुत वेरी राइटली मेंशन, उस तरह सोशल मीडिया पे रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स। और सिर्फ ये इसके मनफी असरात नहीं है जो मैंने मेंशन किया, इसके अलावा ऑनलाइन ग्रूमिंग, ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़ थ्रू साइबर बुलिंग एंड
آن لائن ابیوز از آلسو پارٹ آف اٹ, پورنوگرافی, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے کیسز ہمیں آئے ہیں. اینڈ ایز آف رپورٹ ان 2022 کنڈکٹیڈ بائی یونیسیف اینڈ PTA, کوئی 22 ملین رپورٹس پاکستان کی جو ہے ریگارڈنگ آن لائن ابیوز جو ہے وہ باہر گئی. سو آئی مین دیٹس اے بگ نمبر. بہت بڑا نمبر ہے. میں اگر آپ کی قرارداد پر آؤں تو اس میں آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں مؤثر قانونی اقدامات کے, جو دنیا بھر کے اندر میں کیس اسٹڈیز کی ہیں. ایک تو آؤٹ رائٹ بین ہے, اور انہوں نے کہہ دیا, مثلا آسٹریلیا نے کہہ دیا کہ ٹک ٹاک نہیں چلے گا, انسٹاگرام نہیں چلے گا, فیس بک نہیں چلے گا, یوٹیوب نہیں چلے گا, اسنیپ چیٹ نہیں چلے گا, ایکس نہیں چلے گا. اور جو سروس پرووائڈرز ہیں, کمپنیز ہیں, ان کو کہا گیا کہ اگر آپ نے ایکسیس دینے کی کوشش کی تو ہم آپ کے اوپر جرمانے ٹھوکیں گے, اور وہ بڑے بڑے جرمانے انہوں نے کیے بھی. دوسرا ایک جو طریقہ کار ہے جس کے اندر آپ پیرنٹل گائیڈنس $30 ملین جی بالکل, جیسے آسٹریلیا میں ہے. جی بالکل. دوسرا ایک طریقہ کار ہے جس کے اندر آپ پیرنٹل گائیڈنس کی بات کرتی ہیں, پیرنٹل کنٹرول کی بات کرتی ہیں, سپرویژن کی بات کرتی ہیں. تو میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ آپ ان دونوں میں سے کس طرف آپ کی قرارداد کے بعد جو ظاہر قانون سازی ہونی ہے اس طرف آپ سوئنگ کر رہے ہیں؟ حکومت کی سوچ کیا ہے؟ میری بیسکلی حکومت سے اس بارے میں کوئی ڈیٹیل ڈسکشن نہیں ہوئی, لیکن انآفیشلی آئی فیل دیٹ مجھے ان کے اس سے یہ تاثر ملا ہے کہ حکومت یہ کرنا چاہتی ہے. اینڈ آئی ایم شیور اس کے دیکھیں دیر ہیز ٹو بی اے لاٹ آف ڈبیٹ اینڈ ڈسکشنز. ایٹ لیسٹ میری اس ریزولوشن کا مقصد تھا کہ ایک نیشنل ڈبیٹ ہو, جو ہو رہی ہے اب, کہ اس کو کیسے کرنا ہے. یہ تو اس کی ٹیکنیکلٹیز کے اوپر, کیونکہ جیسے آسٹریلیا نے ٹیکنالوجی کمپنیز کے اوپر پینلٹی ڈالی ہے $30 ملین کی, تو پاکستان بھی یہ کر سکتا ہے. اور میں کمپلیٹ بین کی بات نہیں کر رہی, میں یہ نہیں چاہتی کہ بچوں کے ٹیکنالوجی کو بین کر دیا جائے بچوں کے لیے, یا انٹرنیٹ کو بین کر دیا جائے. آف کورس دے کین یوز گوگل, دے کین ایکسیس دیئر اسکول پورٹلز, وہ بھی اب آن لائن ہوتے ہیں. لیکن میں بات کر رہی ہوں جو ہارمفل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کی تو بالکل ریسٹرکٹ ہونی چاہیے بچوں کی ایکسیس. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بیننگ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ریسٹرکشن, سلیکٹیو ریسٹرکشن, اور جس میں پیرنٹل کنٹرولز کا بھی جو ہے وہ شامل ہو. کیونکہ ہماری عوام میں اتنی آگاہی نہیں ہے, اتنی ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہے والدین میں, ان کو نہیں پتہ پیرنٹل کنٹرولز کیسے لگانے ہیں, کیسے یوز کرنے ہیں. اینڈ کچھ سوشل پلیٹ فارم میں تو یوز کر بھی نہیں سکتے. جیسے آج کل بچے بہت زیادہ یوٹیوب یوز کرتے ہیں, اور یہ گیمز جیسے روبلاکس ہو گیا, PUBG ہو گیا, یہ تو باقاعدہ گرومنگ ہوتی ہے بچوں کی, ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, اور کڈنیپنگز کے واقعات انٹرنیشنلی رپورٹ ہو چکے ہیں, سوسائڈ کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. سو آئی فیل ان کو تو کمپلیٹ ریسٹرکشن ہونی چاہیے, اور پیرنٹس کو بہت ضروری ہوگا آگاہی دینا اس کے بارے میں, کیونکہ یہ آل آف اے سڈن نہیں, یہ ایک ٹرانزیشن کے بعد یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. تو امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس کو آن بورڈ لیا جائے اس پہ. اچھا, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ وہ کس طرح آپ کا سینس جو کیا ہے, آپ کا سینس آف دا ہاؤس کیا ہے آپ کے خیال میں, جب آپ اس کو, ویسے تو ہر جگہ پر پارٹیزن شپ ہے اور دھول دھمکہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے اور ہر وقت بحث ہوتی رہتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جس ہاؤس میں ایونچولی اگر اس قسم کا کوئی قانون سازی کا قدم اٹھایا گیا تو وہاں پر آپ کو بائی پارٹیزن سپورٹ مل جائے گی؟ جی مجھے بالکل آئی ایم ویری شیور کہ یہ ریزولوشن بھی پاس ہو جائے گی, اور اگر یہ گورنمنٹ بل آتی ہے یہ بھی 100% پاس ہو جائے گا. کیونکہ مجھے جو ڈفرینٹ پارلیمنٹیرینز سے فیڈ بیک آیا ہے, میں نے یہ پرسوں جمع کروائی ہے, اور 2 دن میں مجھے اتنے پارلیمنٹیرینز نے اپریشیٹ کیا ہے, مجھے پیرنٹس نے اپریشیٹ کیا, سول سوسائٹی نے کیا ہے, کیونکہ سب لوگ ہیلپ لیس ہیں. چاہے کوئی MP ہو, MNA ہو, منسٹر, سب ایک ہی بات کرتے ہیں, بیوروکریسی. سب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ وہ ان کو یہ گیجٹ سے وہ دور نہیں کر سک رہے ہیں. تو آئی تھنک اگر اسٹیٹ لیول پہ, اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے بچوں کی پروٹیکشن, اگر یہ اسٹیٹ امپوز کرواتی ہے قانون, تو یہ اٹ ول بی ٹیکن ویری پازیٹیولی. آئی ڈونٹ تھنک دیر وڈ بی اے سنگل پرسن ہو وڈ بی اگینسٹ اٹ. کیونکہ آئی کین ٹیل یو, سنگل پرسن کی بات نہیں کریں سارا صاحب, سنگل پرسن کی بات نہ کریں, کم از کم آپ کے پاس 55 ملین کے قریب لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے بالکل مخالف ہوں گے. میں اس پر کلوز کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کی قرارداد کو میں نے میں والنٹری ایک جگہ پر پڑھاتا ہوں, بچوں کے سامنے رکھا کہ میں آج اس کے اوپر پروگرام کرنے لگا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ تھینک یو فار روئننگ آور ڈے, آپ نے ہمارا دن تباہ کر دیا یہ بات کر کے کہ یہ ایکسیس ہمیں بلاک ہو سکتی ہے. سو یو ول ہیو اپوزیشن, بٹ اینی ویز گڈ لک ٹو یو. ہم اس بل کو جب یہ سامنے آیا ضرور قریب سے دیکھیں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا امپروومنٹ سجیسٹ کی جا سکتی ہے.
ناظرین، اب ہم ایک اہم ترین معاملات میں سے ایک معاملہ اٹھاتے ہیں جن کا براہ راست تعلق آپ کے اور ہمارے تحفظ سے ہے۔ عدالتوں کے اندر کتنے مقدمے پینڈنگ ہیں، ایک آپ کو اندازہ دے دیتے ہیں۔ تقریباً 22 لاکھ کے قریب یہ مقدمات پینڈنگ ہیں، جس میں سے 20 لاکھ کے قریب نچلی سطح کے عدالتوں کے اندر مقدمات پینڈنگ ہیں۔ تمام کے تمام مقدمات ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد انتہائی سنجیدہ مقدمات پر مبنی ہے، اور ان میں سے قتل کے مقدمات بالخصوص سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ کچھ کیس سٹڈیز ہم اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور جاننا ہی چاہتے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں کہ کس جگہ پر آ کر بڑے بڑے اہم مقدمات جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، وکیل بھی اچھا کر سکتے ہیں، ویل کنیکٹڈ فیملی بھی ہے، جانی پہچانی ہے، اور بظاہر جو کیس ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ اگر آپ سردار فہیم کے قتل کا مقدمہ لیں مثلا جون پچھلے سال میں ان کو بڑے دردناک انداز سے مبینہ طور پر 2 رابرز نے قتل کیا، اور اس کے بعد 1 سال ہونے کو ہے، اور مقدمہ جو ہے ابھی اپنے اختتامی مراحل کے قریب بھی نہیں پہنچا۔ اگر اس کیس کو لیں، ویل کنیکٹڈ فیملی، مصنف ہے، جواں سال آدمی ہے، ریڈ زون کے اندر ان کا گھر موجود ہے، رابرز پکڑے گئے، تفتیش مکمل ہو گئی، مقدمہ جو ہے 1 سال ہونے کو ہے، لیکن اس میں وہ پیش رفت نظر نہیں آتی۔ ہمارے پاس موجود ہے شاہ خاور صاحب، ایڈوکیٹ ہے، ماہر قانون ہے۔ انہوں نے حالیہ ایک بڑا اہم مقدمہ بھی کیا، نور مقدم کا کیس، جو سکسیس سٹوری ہے۔ شاہ خاور صاحب بہت شکریہ۔ ذرا اگر آپ فہیم سردار کے مقدمے کو بھی آپ کر رہے ہیں، موازنہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مقدمات جو ہے مثلا کیوں نہیں چل پا رہا آپ کے خیال میں؟ یہ ٹھیک پیس ہے پاکستان کے معیار کے مطابق، یا کہیں پر آپ کو جھول نظر آئے، تفتیش کی خرابی ہے، پولیس والے کوآپریٹ نہیں کرتے، جسٹس کے نظام میں کہاں پر آپ کو مشکلات نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، ایک بات سب سے بنیادی یہ ہے کہ یہ تو ایک پوش ایریا میں قتل ہوا، اور وہ بھی تفتیش کے بعد پتہ یہ چلا کہ یہ ایک ڈکیتی کی واردات تھی۔ تو یہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ہے اور اس کے پوش ایریاز میں اگر ڈکیتی ہوتی ہے دن دہاڑے، تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ تشویشناک عمل یہ ذات خود ہے۔ لیکن اس میں جب ایف آئی آر کٹی، یہ 25 جون 2025 کا واقعہ ہے کہ ان کے جو ماموں تھے انہوں نے کمپلینٹ فائل کی کہ ان کی بھانجی نے ان کو اطلاع دی کہ فہیم جو ہے وہ گھر میں انتہائی زخمی حالت میں ان کو بندھا ہوا ہے، اور اس میں تو وہ فوراً پہنچے، اور وہاں پہ انہوں نے 115 کو بھی کال کیا، 112 کو بھی، اور ان کو جو ہے بڑی بے دردی سے جو ہے وہ تشدد کر کے مارا گیا تھا اور رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے خیر ایک نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کاٹی۔ جب اس کی تفتیش شروع ہوئی تو سی سی ٹی وی کیمراز اور سیف سٹی کیمراز کی مدد سے کچھ مشکوک لوگ جو ہیں وہ یہ جو ملزمان 54 کے قریب سے مجھے بتایا گیا، بالکل، تو بہرحال وہ بڑی انہوں نے ایک احتیاط کر کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تفتیش ٹھیک پیرائے میں کی، پولیس نے بالکل کی۔ انہوں نے پھر اس کو ٹریس کیا اور ان کی میچنگ ہو گئی جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے، اور پھر اس سے سب سے بڑی بات ہے چونکہ اب آج کل سائنٹیفک دور ہے، ان کی جو ہے وہ میچنگ جو ہے وہ کیمراز کی بھی ایک مزید ہوئی، فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ وہ بھی آ گیا، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو گرفتاری کی حد تک عموماً ہوتا ہے کہ ملزم گرفتار ہی نہیں ہوتا، اس میں گرفتار ہو گئے، جلدی گرفتار ہو گئے، بالکل ہو گیا۔ اور مجھے پتا چلا کہ شاید یہ مقامی کوئی آبادی کے اندر تھے، وہ کھڈا مارکیٹ کے اندر کا کوئی گینگ تھا، اور ان کا کرمنل ریکارڈ بھی ہے، پہلے بھی ویسی وارداتیں کرتے رہے ہیں۔ اب وہ دونوں جو گرفتار ہیں اس میں سے ایک جو ہے وہ اس نے 1-2 دفعہ کوشش کی ضمانت کی، ایک ٹرائل کورٹ سے بھی اور پھر ہائی کورٹ میں بھی، وہ دونوں ڈسمس ہو گئی۔ اور اس میں ایک اچھا امر یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اس میں جو ٹرائل کورٹ ہے ان کو ایک ہدایت جاری کی ہوئی ہے، اس کا ایکسپیڈیشس ٹرائل کریں۔ یہ بڑا اہم ہے، عموماً کورٹس جاری کرتی ہیں، ڈیڈ لائن سیٹ کرتی ہیں، لیکن اس کی تعمیل ہمیشہ ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کیونکہ جو ملزمان ہیں ان کو بھی ضابطۂ فوجداری کے تحت ان کو بھی کچھ حقوق حاصل ہیں، 10A آف دا کانسٹیٹیوشن، فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس دینا ہے، تو ان کو صفائی کا تو پورا موقع دیا جائے گا۔ لیکن ابھی اس وقت تک تقریباً 6 یا 7 جو لوگ جو ہیں ان کی ایگزامینیشن ان چیف ہو چکا ہے، جو کہ پرائیویٹ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں۔ کچھ آفیشلز کی ابھی جو ہے وہ ٹیسٹیمنی باقی ہے، انہوں نے اپنے بیان دینے ہیں، جرا بھی ہونی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چند ماہ میں جو ہے یہ لرنر ٹرائل کورٹ جو ہے ایڈیشنل سیشن جج کی اس کو ڈیسائیڈ کر دے گی۔ لیکن ہائی کورٹ نے جو ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے وہ تو شاید اس مہینے کے آخر تک کی۔ جی، لیکن وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں وہ پروسیس کمپلیٹ نہ ہو تو جو ٹرائل کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ کو پھر ایک لکھ دیتی ہے کہ ہمارے پاس وجوہات ایسی ہیں کہ جس میں ہم تھوڑا سا مزید ٹائم دیں۔ اب یہ پہلی لیئر ہے، جی،
اس کے بعد اگر ان کی کنوکشن یہاں سے ہوتی تو اگلی لیئر کیا ہے؟ اگلی لیئر یہ ہے کہ چونکہ اس میں کیپٹل پنشمنٹ میں اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. سزائے موت جس کو ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایک ضابطۂ فوجداری کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک ریفرنس ہائی کورٹ میں جائے گا, ٹھیک ہے, اور ہائی کورٹ کے 2 ججز کم از کم اس کیس کو دوبارہ ری ایویلیویٹ کریں گے, یا وہ ڈیتھ کو کنفرم کریں گے یا اس کو آلٹر کریں گے. سپوز اگر اپ ہولڈ کرتے ہیں تو پھر اگلا لیئر اپ ہولڈ کرتے ہیں تو پھر وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں لیو ٹو اپیل میں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جو ٹائم جو ہوتا ہے جہاں پہ ضائع ہوتا ہے یا پرولونگ ہوتا ہے, وہ ہائی کورٹ میں اس کیس کا جو ریفرنس ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, اس کا کب نمبر آتا ہے, اس میں 2 3 4 سال لگ جاتے ہیں. اسی میں اور پینڈنسی کا اس وجہ سے پینڈنسی کا ایشو اٹھایا میں نے. اور پھر اگر یہاں سے بھی ڈیسائیڈ ہو جائے تو سپریم کورٹ میں بھی ابھی شاید تھوڑا سا سپیڈ اپ ہوئے میں معاملات, لیکن وہ بھی نارملی 3 4 سال جو ہے وہ وہاں پہ بھی لگ جاتے ہیں. 3 4 سال جو ہے ناظرین صرف پینڈنسی کی وجہ سے لیجٹمیٹ کیسز بھی رک سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک کیس کیا جو 2025 میں رپورٹ بھی ہوا ہے. وہ بندہ جو ہے وہ اس کی جو سپریم کورٹ میں اپیل نکلی تھی 2012 میں اس نے اپیل کی تھی, اور 2025 میں نکلی تھی اس کی اپیل. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ایک بیک لاک ہے ایک. اب دیکھیں, اور کسی طریقے سے آپ اس کیو کو جمپ نہیں کر سکتے. کیوں کو آپ جمپ کر نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک روٹین میں اس کا ایک سیریل نمبر ہے ہر اپیل کا, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے سیریل نمبر کے حساب سے اس نے ایڈجوڈیکیٹ ہونا ہے. اب تھوڑا سا ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں 2 3 بینچز جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ بڑی تیزی سے مقدمات جو زیر التوا ہیں ان کو وہ ڈسپوز آف کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی چونکہ وہ برڈن اتنا پیچھے سے زیادہ ہے کہ وہ خود جج حضرات بھی جو ہے وہ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ اگر اس مقدمے میں بھی سزا ہو بھی جاتی ہے اور واضح انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو ملزم ہے وہ حقیقت میں مجرم ہے, تو آپ نے جو رستہ بتایا وہ تو سال ہا سال پر محیط ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے کیونکہ وہ ہائی کورٹ میں اس کا نمبر آنا, پھر وہاں سے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں بھی جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر جو مجرمان ہیں وہ پھر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دیتے ہیں, ریویو پٹیشن بھی اگر کسی کو اگر سزائے موت اپ ہولڈ ہو جائے جو نور مقدم کے کیس میں ہوا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ایک صدر مملکت کے پاس ایک وہ جو ہے رحم کی اپیل چلی جاتی ہے. جیسے ہی رحم کی اپیل وہاں پہ پہنچتی ہے وہ اس کی ایگزیکیوشن رک جاتی ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 2017 کے بعد شاید ایک وہ جو وہاں پہ شیخو پورہ والا واقعہ ہوا تھا اس میں ایک ڈیتھ سینٹینس ہوئی تھی. ابھی تک یہ بھی ایک بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے کہ جو سزائے موت کے قیدی ہیں جنہوں نے رحم کی اپیلیں کی ہوئی ہیں وہ 2017 سے پینڈنگ چلی آ رہی ہیں. وہ ان کو سزائے موت تب ہوگی کہ پریزیڈنٹ ان کو ڈکلائن کرے گا ان کی رحم کی اپیل, پھر ان کا وارنٹ آف جو ڈیتھ جاری ہوگا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ہے ناظرین انر ورکنگ آف دا سسٹم. آپ کا کیس اگر لیجٹمیٹ بھی ہے, جس طرح فہیم سردار کے کیس کا میں نے حوالہ دیا, نور مقدم کے کیس کا حوالہ دیا, نظام ہے آپ کو کھجل کر دیتا ہے. والیہ سوات کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں پر انصاف ایسا تھا کہ قاتل اور مقتول کا جنازہ اکٹھا اٹھا کرتا تھا. 3 4 مثالیں ایسی ہیں جو واقعتاً اس بیان کو سپورٹ کرتی ہیں. اگر یہ نہ بھی ہو, یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو پینڈنسی ہے اس کو دور کیا جائے, کیونکہ اگر جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں, جو لواحقین ہیں, ان کو یہ ہو کہ انصاف تو مل رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے ان میں سے جو بزرگ ہیں دنیا سے چلے جائیں اور پھر جا کر انصاف ملے, تو وہ کیسا انصاف ہوگا. تو اس کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.